بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، معاشرتی علوم کے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ آپ کی معلمہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج اپنے لیکچر میں ہم ایک نئے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں جو آپ کی کتاب کا باب نمبر 11 ہے، جنوبی ایشیا میں اسلام۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 80 پر موجود ہے۔ اپنی کتابیں کھول لیجئے اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 80 کھولیں گے تو آپ کو یہ سبق جو ہے وہ نظر آئے گا۔ طالبات، یہ سبق دراصل تاریخ سے متعلق ہے، یعنی اس میں آپ کو جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کے حوالے سے مختصر حالات و واقعات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کن کن لوگوں نے یہاں آ کر حکومت کی۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے نقشے میں جب شروع کی کلاسز تھیں تو میں نے آپ کو نقشے کے ذریعے بتایا تھا کہ پاکستان ایشیا کے جنوب میں واقع ہے اور جنوبی ایشیا یہ حصہ کہلاتا ہے۔ یہ پاکستان اور ہندوستان مل کر بر صغیر کہلاتے تھے۔ جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تب یہ علاقہ جو ہے وہ بر صغیر کہلاتا تھا، یعنی خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر مسلمانوں کی آمد جو ہے وہ کیسے ہوئی، کس طریقے سے مسلمانوں نے یہاں آ کر اپنا جو ہے وہ اپنی سلطنت قائم کی، اس حوالے سے ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ ایک بات اور آپ کو واضح کرتی چلوں کہ اس سبق میں ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا میں صرف آپ کو مختصر تعارف بتاؤں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ سبق جو ہے اسے آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، کیونکہ ورک شیٹ کا کام جو ہے وہ اس پورے سبق میں سے جو ہے وہ شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ریٹن کام یعنی تحریری سوالات جوابات کا کام بھی جو ہے وہ بھی مختصر ہے، یعنی اس میں صرف 2 سوال جواب ہم کریں گے، باقی سوالات جوابات نہیں ہوں گے، لیکن معروضی سوالات یعنی MCQs وغیرہ کے لیے آپ کو اس سبق کو پورا پڑھنا بے حد لازمی ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سبق میں جو سب سے پہلی بات آپ دیکھیں گے وہ ہے محمد بن قاسم کی سندھ آمد، کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ کیسے آیا تھا۔ اگر آپ اپنے صفحہ نمبر 80 کو دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا، عرب تاجر ظہور اسلام سے پہلے برصغیر کے مغربی ساحل سے گزرتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ تاجر ملایا، سماٹرا اور انڈونیشیا کے ساحلوں تک جاتے تھے۔ کچھ عرب تاجر ان ساحلوں پر آباد ہو گئے۔ سری لنکا کے ساحل پر بھی مسلمان تاجر آباد تھے۔ ان میں سے کچھ تاجر 8ویں صدی کی ابتدا میں فوت ہو گئے تھے۔ سری لنکا کے راجا نے ان کے بیوی بچوں کو ایک بحری جہاز میں مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس کچھ تحفے تحائف کے ساتھ روانہ کیا۔ کچھ مسلمان حج کے ارادے سے بھی جہاز پر سوار ہو گئے۔ جب یہ لوگ برصغیر کی بندرگاہ دیبل کے پاس پہنچے جو موجودہ کراچی کے پاس تھی، تو وہاں کچھ بحری ڈاکوؤں نے جہاز پر حملہ کر کے مال و اسباب اور تحائف لوٹ لیے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ جب چند مسلمان بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، وہ بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے اور اس سے فریاد کی۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی شکایات مل چکی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ وہ عورتوں اور بچوں کو ان ڈاکوؤں سے رہائی دلائے اور ان کے نقصان کا معاوضہ ادا کرے اور ڈاکوؤں کو قرار واقعی سزا دے۔ راجہ داہر نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ حجاج بن یوسف راجہ داہر کے اس جواب پر سخت ناراض ہوا اور مسلمانوں کی ایک فوج بھیجی تاکہ راجہ داہر کو سزا دی جا سکے۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں 12,000 مجاہدین کا لشکر روانہ ہوا۔ 3,000 اونٹوں پر فوج کے لیے سامان بھی ساتھ لیا گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے پاس آگ لگانے والے تیر، دور تک بھاری پتھر پھینکنے والی منجنیقیں اور دوسرا سامان جنگ بھی تھا۔ یہ منجنیق جو ہے یہ توپ کی شکل کی ایک چیز ہوتی تھی جس سے پتھر جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پھینکے جا سکتے تھے دور تک۔ محمد بن قاسم کے مجاہدین نے 712 کے موسم بہار میں دیبل کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے گرد ایک بہت اونچی دیوار تھی اور اس کے باہر ایک گہری اور چوڑی خندق تھی۔ خندق میں پانی بھرا ہوا تھا، اس لیے محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ شہر کے لوگ
महसूर होकर बैठ गए। मुसलमानों ने मंजनीक से पत्थर फेंके मगर कोई खास कामयाबी हासिल न हो सकी। शहर के वस्त में हिंदुओं का एक मंदिर था जिसके ऊंचे कलश पर हिंदुओं का एक खुसूसी झंडा लहराया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम को पता चला कि हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक जब तक मंदिर के बुलंद कलश पर हिंदुओं का झंडा लहराता रहेगा कोई हमलावर शहर को फतह नहीं कर सकता। मुसलमानों ने मंजनीर से देवल के मंदिर और इसके कलश पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। एक भारी पत्थर झंडे को जा लगा और ये गिर पड़ा। परचम के गिरते ही शहर के लोगों में खलबली मच गई और उनके हौसले पस्त हो गए। इसे वो बहुत बुरा शगुन समझते थे। कुछ मुसलमान मुजाहिदीन बहादुरी के जौहर दिखाते हुए किले की दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने हिंदुओं को पीछे धकेला और अंदर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। मुजाहिदीन हिंदू फौज को दबाते हुए दरवाजे तक जा पहुंचे और खोलने में कामयाब हो गए। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वहाँ के लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। उसके बाद ये लोग राजा दाहिर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े और दरियाए सिंध के किनारे पर इन्होंने राजा दाहिर की फौज को जो है वो शिकस्त दी। ठीक है तालिबान। फिर उसके बाद जो है वो राजा दाहिर जो है वो भी मुझसे किसी एक मुजाहिद की तीर की जद में आकर जो है वो इंतकाल कर गया, यानी वो भी मर गया। उसके बाद मुल्तान भी जो है वो राजा दाहिर की सल्तनत का हिस्सा था। तो मुल्तान के गवर्नर ने बहुत सारी फौज के साथ मुकाबला किया मुसलमानों का, लेकिन जो है वो उसका मुकाबला न कर सका और आखिरकार 7 दिन की शदीद जंग के बाद जो है मुसलमानों को फतह हासिल हुई। फिर अशात इस्लाम का काम जो है वो उस वक्त से यहाँ जो है वो शुरू हुआ, यानी जब मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद जब मुसलमान यहाँ आए तो यहाँ लोगों ने जो है वो इस्लाम जो है वो कबूल करना शुरू कर दिया। उसके बाद दौर शुरू होता है सुल्तान महमूद गजनवी का 979 ईस्वी से लेकर 1030 तक। उन्होंने ये गजनी के इलाके के रहने वाले थे। इन्होंने तकरीबन 17 हमले किए बर सगीर पर और हर जंग में वो कामयाब रहे। क्यों किए हमले? क्योंकि जब वो जंग फतह हासिल करने के बाद यहाँ का इंतज़ाम जो है वो यहाँ के लोगों को सुपुर्द करके वापस चले जाया करते तो लोग अहद शिकनी करना शुरू कर देते, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा आकर यहाँ पर हमला करना पड़ता। ठीक है, तो ये वो 2 बातें थी, यानी वो 2 चीज़ें थी जो ख़ास तौर पर आपको पढ़वानी थी, यानी आपको इसके बारे में बताना था। दूसरी जो अहम चीज़ है, इससे आगे फिर सुल्तान महमूद गजनवी के बाद गौरी ख़ानदान का दौरे हुकूमत शुरू होता है, जिन्होंने यहाँ पर जिनके जो सिपह सालार थे सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, उन्होंने जो है वो यहाँ पर मुल्तान को तस्खीर किया और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते वो उच्च को फतह करते हुए सिंध और गुजरात पर हमले किए उन्होंने। फिर उन्होंने बाद पंजाब की तस्खीर की। फिर पृथ्वीराज चौहान पर जो है उसके साथ उनकी लड़ाई हुई। पहली लड़ाई में जो है वो उन्हें शिकस्त खाना पड़ी, लेकिन दूसरी लड़ाई में जो है वो उनको, ठीक है। उसके बाद नताइज में क्या हुआ कि मुसलमानों ने अपनी बाकायदा अपनी सल्तनत जो है वो कायम की। उनके बाद ख़ानदान गुलामा का दौरे हुकूमत आता है। ये 1206 से लेकर 1290 तक का इलाका है, जिसके मशहूर जो इनके सिपह सालार थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इनके बाद थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के एक नौकर थे जिनको बाद में उन्होंने अपने साथ जो है वो शामिल किया और अपनी बेटी की शादी जो है वो इससे की। रज़िया सुल्तान जो है वो उसके बाद जो है उसका दौरे हुकूमत शुरू होता है और फिर आखिर में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, फिर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन और सुल्तान मुइज़ुद्दीन कैकबाद, ये सारे ख़ानदान गुलामा के जो हैं वो बादशाह हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है हुकूमत की। ठीक है तालिबान, इसको आप ज़रा पढ़ लीजिएगा तफसील से ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। ये जो है इसके हवाले से सवालात जवाबात का काम जो है वो हमने नहीं करना है। पहला सवाल आपका है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैसे फतह किया। अब आप जो है इस काम को कैसे करेंगे? ये देखिए, आपने इसी तरह से जो है वो अपना टाइटल पेज बना लिया। उसके बाद जो सवाल नंबर 1 है आपका, वो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैसे फतह किया। अब तालिबान, चूँकि ये किताब में बहुत
تفصیل سے آپ کو بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے میں نے اس میں سے کچھ خلاصہ جو ہے وہ اس سوال کے جواب کے لیے منتخب کر لیا، تاکہ بہت لمبا جواب جو ہے وہ نہ لکھا جائے۔ تو اس کو آپ اسی طرح میں پاز کر رہی ہوں، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اس سوال کا جواب کرنے میں۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ آپ کا اس سوال کا جواب ہے۔ محمد بن قاسم اور سندھ کی فتح کی ہیڈنگ لگائی آپ لوگوں نے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے اس پورے سوال کو جو ہے وہ مکمل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب کے ہی متن میں سے جو ہے جگہ جگہ سے جو ہے یہ سوال جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ ایک پورے صفحے کا سوال جو ہے یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 ہے، سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر بار بار حملہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یعنی وہ کیوں بار بار یہاں پر حملہ کر رہا تھا؟ تو یہ دیکھیے اس کا جواب آپ نے ہیڈنگ لگائی سلطان محمود غزنوی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ پیراگراف جو ہے وہ لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اس سبق کا مشقی کام ہے، یعنی آپ کو اس سبق سے صرف 2 سوالات کرنے ہیں، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کتاب کی مشق میں دیے گئے، باقی 3 سوالات جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنے، لیکن سبق کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس میں سے آپ کو جو ہے وہ MCQs وغیرہ کا کام جو ہے، یہ بعد میں ورک شیٹ کا کام جو ہے وہ اس سے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے طالبات، تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس ہماری ختم ہوتی ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نیا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔